بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب حیات المسلمین سے روح بست و دوم پڑھ کر سناتا ہوں۔ گناہوں سے اجتناب۔ گناہ ایسی چیز ہے کہ اس میں سزا بھی نہ ہوتی تب بھی یہ سوچ کر کہ اس سے بچنا ضروری تھا کہ اس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہو جاتی ہے۔ اگر دنیا میں کوئی اپنے ساتھ احسان کرتا ہو اس کو ناراض کرنے کی ہمت نہیں ہوتی، اور اب تو سزا کا بھی ڈر ہے، خواہ دنیا میں سزا ہو جائے یا صرف آخرت میں۔ چنانچہ دنیا میں ایک سزا یہ بھی ہے جو آنکھوں سے نظر آتی ہے کہ اس شخص کو دنیا سے رغبت اور آخرت سے وحشت ہو جاتی ہے، اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس سے دل کی مضبوطی اور دین کی پختگی جاتی رہتی ہے۔ جیسا روح بست و یکم کے شروع میں مضمون سے یہ بھی صاف سمجھا جاتا ہے، تو اس حالت میں تو گناہ کے پاس بھی نہ پھٹکنا چاہیے، خواہ دل کے گناہ ہوں، خواہ ہاتھ پاؤں کے، خواہ زبان کے، پھر خواہ وہ اللہ کے حقوق ہوں، خواہ بندوں کے ہوں، اور یہ سزا تو سب گناہوں میں مشترک ہے، اور بعض گناہوں میں خاص سزائیں بھی آتی ہیں۔ ان سب باتوں کے متعلق حدیثیں لکھی جاتی ہیں۔ نمبر 1، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن جب گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا ہو جاتا ہے، پھر اگر توبہ و استغفار کر لیا تو اس کا قلب صاف ہو جاتا ہے، اور اگر گناہ میں زیادتی کی تو وہ سیاہ دھبا اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ سو یہی رنگ جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے ہرگز ایسا نہیں جیسا کہ وہ لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال بد کا رنگ بیٹھ گیا ہے۔ نمبر 2، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے کو گناہ سے بچانا، کیونکہ گناہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو تمہاری بیماری اور دوا نہ بتلا دوں؟ سن لو کہ تمہاری بیماری گناہ ہے اور تمہاری دوا استغفار ہے۔ نمبر 4، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دلوں میں ایک قسم کا زنگ لگ جاتا ہے، یعنی گناہوں سے، اور اس کی صفائی استغفار ہے۔ نمبر 5، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک آدمی محروم ہو جاتا ہے رزق سے گناہ کے سبب جس کو وہ اختیار کرتا ہے۔ نمبر 6، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ 10 آدمی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگے، 5 چیزیں ہیں، میں خدا کی پناہ چاہتا ہوں کہ تم لوگ ان کو پاؤ۔ جب کسی قوم میں بے حیائی کے افعال علی الاعلان ہونے لگیں، وہ طاعون میں مبتلا ہوں گے، اور ایسی بیماریوں میں گرفتار ہوں گے جو ان کے بڑوں کے وقت میں کبھی نہیں ہوئی، اور جب کوئی قوم ناپنے تولنے میں کمی کرے گی، قحط اور تنگی اور ظلم حکام میں مبتلا ہوگی، اور نہیں بند کیا کسی قوم نے زکوٰۃ کو مگر بند کیا جائے گا ان سے باران رحمت۔ اگر بہائم بھی نہ ہوتے، یعنی خدا اپنے بے زبان جانوروں کی وجہ سے بارش کرتا ہے، ورنہ زکوٰۃ بند کرنے کا تو مخلوق کو مزہ آ جاتا اگر یہ دوسری مخلوق نہ ہوتی، یعنی اگر بہائم بھی نہ ہوتے تو کبھی ان پر بارش نہ ہوتی، اور نہیں عہد شکنی کی کسی قوم نے مگر مسلط فرمائے گا اللہ تعالیٰ ان پر ان کے دشمنوں کو غیر قوم سے، پس یہ جبرن لے لیں گے وہ ان کے اموال کو۔ نمبر 7، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب کسی قوم میں خیانت ظاہر ہوئی تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں رعب ڈال دیتا ہے، اور جو قوم ناحق فیصلہ کرنے لگی ان پر دشمن مسلط کر دیا گیا۔ نمبر 8، ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریب زمانہ آ رہا ہے کہ کفار کی تمام جماعتیں تمہارے مقابلے میں ایک دوسرے کو بلائیں گی، جیسے کھانے والے اپنے خوان کی طرف ایک دوسرے کو بلاتے ہیں۔ ایک کہنے والے نے عرض کیا کہ ہم اس روز شمار میں کیا کم ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ تم اس روز بہت ہوگے، لیکن تم کوڑا اور ناکارہ ہوگے، جیسے رد میں کوڑا آ جاتا ہے، جیسے رو میں کوڑا آ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں میں سے تمہاری ہیبت نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں کمزوری ڈال دے گا۔ ایک کہنے والے نے عرض کیا، کیا یہ کمزوری کیا چیز ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ نمبر 9،
ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب اللہ تعالیٰ بندوں سے گناہ کا انتقام لینا چاہتا ہے، بچے بکثرت مرتے ہیں اور عورتیں بانجھ ہو جاتی ہیں۔ نمبر 10، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں بادشاہوں کا مالک ہوں، بادشاہوں کے دل میرے ہاتھ میں ہیں، اور جب بندے میری نافرمانی کرتے ہیں میں ان بادشاہوں کے دلوں کو میں غضب اور عقوبت کے ساتھ پھیر دیتا ہوں، پھر وہ ان کو سخت عذاب کی تکلیف دیتے ہیں۔ نمبر 11، وہب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ جب میری اطاعت کی جاتی ہے میں راضی ہوتا ہوں اور برکت کرتا ہوں، اور میری برکت کی کوئی انتہا نہیں، اور جب میری اطاعت نہیں ہوتی تو غضبناک ہوتا ہوں اور لعنت کرتا ہوں، اور میری لعنت کا اثر 7 پشت تک پہنچتا ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ 7 پشت پر لعنت ہوتی ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس کے نیک ہونے سے جو اولاد کو برکت ملتی ہے وہ نہ ملے گی۔ نمبر 12، وکیع سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی بے حکمی کرتا ہے تو اس کی تعریف کرنے والا خود ہجو کرنے لگتا ہے۔ ان حدیثوں میں سے زیادہ تر مطلق گناہ کی خرابیاں مذکور ہیں۔ اب بعض گناہوں کی خاص خرابیاں بھی لکھی جاتی ہیں۔ نمبر 13، جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی سود کھانے والے یعنی لینے والے پر، اور اس کے کھلانے والے یعنی دینے والے پر، اور اس کے لکھنے والے پر اور اس کے گواہ پر، اور فرمایا یہ سب برابر ہیں یعنی بعضی باتوں میں۔ نمبر 14، ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کبائر کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کوئی شخص مر جائے اور اس پر دین یعنی کسی کا حق مالی ہو اور اس کے ادا کرنے کے لیے کچھ نہ چھوڑ جائے۔ نمبر 15، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو ظلم مت کرنا، سنو کسی کا مال حلال نہیں بدون اس کی خوش دلی کے۔ اس میں کھلم کھلا کسی کا حق چھین لینا یا مار لینا آ گیا، جیسے کسی کا قرض یا میراث کا حصہ وغیرہ دبا لینا، ایسے ہی چندہ دباؤ یا شرم و لحاظ سے لیا جاتا ہے وہ بھی آ گیا۔ نمبر 16، سالم نے اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کی زمین سے بدون حق کے ذرا سی بھی لے لے، احمد رحمہ اللہ کی ایک حدیث میں ایک بالش آیا ہے، اس کو قیامت کے روز 7ویں زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ نمبر 17، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے رشوت دینے والے پر اور رشوت لینے والے پر، اور صوبان کی روایت میں یہ بھی زیادہ ہے، اور لعنت فرمائی ہے اس شخص پر جو ان دونوں کے بیچ میں معاملہ ٹھہرانے والا ہو۔ البتہ جہاں بدون رشوت دیے ظالم کے ظلم سے نہ بچ سکے وہاں دینا جائز ہے، مگر لینا وہاں بھی حرام ہے۔ نمبر 18، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب اور جوئے سے منع فرمایا۔ شراب میں سب نشے کی چیزیں آ گئی اور جوئے میں بیمہ و لاٹری وغیرہ سب آ گئی۔ نمبر 19، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی سب چیزوں سے منع فرمایا ہے جو نشہ لاوے، یعنی عقل میں فطور لاوے یا جو حواس میں فطور لاوے۔ اس میں افیون بھی آ گئی اور بعض حقے بھی آ گئے جن سے دماغ یا ہاتھ پاؤں بیکار ہو جائیں۔ نمبر 20، ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ کو میرے رب نے حکم دیا ہے باجوں کے مٹانے کا جو ہاتھ سے بجائے جائیں اور منہ سے بجائے جائیں۔ نمبر 21، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دونوں آنکھوں کا زنا شہوت سے نگاہ کرنا ہے، اور دونوں کانوں کا زنا شہوت سے باتیں سننا ہے، اور زبان کا زنا شہوت سے باتیں کرنا ہے، اور ہاتھ کا زنا شہوت سے کسی کا ہاتھ وغیرہ پکڑنا، اور پاؤں کا زنا شہوت سے قدم اٹھا کر جانا ہے، اور قلب کا زنا یہ ہے کہ وہ خواہش کرتا ہے اور تمنا کرتا ہے۔ اور لڑکوں کے ساتھ ایسی باتیں کرنا اس سے بھی زیادہ سخت گناہ ہے، اور اس حدیث کے ساتھ اس سے پہلی حدیث کو ملا کر دیکھنا چاہیے کہ ناچ رنگ میں کتنے گناہ جمع ہیں۔ نمبر 22، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑے بڑے گناہ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، اور ماں باپ کی نافرمانی کر کے ان کو تکلیف دینا، اور بے خطا جان کر قتل کرنا، اور جھوٹی قسم کھانا۔ نمبر 23، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اس حدیث میں بجائے اس کے کہ جھوٹی گواہی دینا ہے
نمبر 24، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ چیزیں بھی منقول ہیں، یتیم کا مال کھانا، جنگجو کافر کی جنگ کے وقت جب شرع کے موافق جنگ ہو بھاگ جانا، اور پارسا ایمان والی بیویوں کو جن کو ایسی باتوں کی خبر بھی نہیں تہمت لگانا۔ نمبر 25، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ چیزیں بھی منقول ہیں، زنا کرنا، چوری کرنا، ڈکیتی کرنا۔ نمبر 26، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 خصلتیں ہیں جس میں وہ چاروں ہوں وہ خالص منافق ہوگا، اور جس میں ایک خصلت ہو اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی، جب تک اس کو چھوڑ نہ دے گا۔ وہ خصلتیں یہ ہیں، نمبر 1، جب اس کو امانت دی جائے خواہ وہ مال ہو یا کوئی بات ہو وہ خیانت کرے، اور جب بات کہے جھوٹ بولے۔ نمبر 3، جب عہد کرے تو اس کو توڑ ڈالے۔ نمبر 4، جب کسی سے جھگڑے تو گالیاں دینے لگے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جب وعدہ کرے تو خلاف کرے۔ نمبر 27، صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احکام ارشاد فرمائے، ان میں یہ بھی ہے کہ کسی کو بے خطا کسی حاکم کے پاس مت لے جاؤ کہ وہ اس کو قتل کرے یا اس پر کوئی ظلم کرے، اور جادو مت کرو، اور ان گناہوں پر عذاب کی وعیدیں آئی ہیں، حقارت سے کسی پر ہنسنا، کسی پر طعن کرنا، برے لقب سے پکارنا، بدگمانی کرنا، کسی کا عیب تلاش کرنا، غیبت کرنا، بلا وجہ برا بھلا کہنا، چغلی کھانا یعنی ایسی تہمت لگانا کہ اس کے منہ پر نہ بول سکے، دھوکہ دینا، عار دلانا، کسی کے نقصان پر خوش ہونا، تکبر و فخر کرنا، ضرورت کے وقت باوجود قدرت کے یعنی اختیار کے باوجود مدد نہ کرنا، کسی کے مال کا نقصان کرنا، کسی کی آبرو کو صدمہ پہنچانا، چھوٹوں پر رحم نہ کرنا، بڑوں کی عزت نہ کرنا، بھوکوں اور ننگوں کی حیثیت کے موافق خدمت نہ کرنا، کسی دنیاوی رنج سے بولنا چھوڑ دینا، جاندار کی تصویر بنانا، زمین پر موروثی کا جھوٹا دعویٰ کرنا، ہٹے کٹے کا بھیک مانگنا، ان امور کے متعلق آیتیں اور حدیثیں اوپر گزر چکی ہیں۔ داڑھی منانا یا کٹانا، کافروں یا فاسقوں کا لباس پہننا، عورتوں کے لیے مردانہ وضع بنانا جیسے مردانہ جوتا پہننا وغیرہ۔ نمبر 28، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس کا کوئی گناہ ہی نہ تھا۔ البتہ حقوق العباد میں توبہ کی یہ بھی شرط ہے، اہل حقوق سے بھی معاف کرائے۔ نمبر 29، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے ذمے اس کے بھائی مسلمان کا کوئی حق ہو، آبرو کا یا اور کسی چیز کا، اس کو آج معاف کرا لینا چاہیے، اس سے پہلے کہ نہ دینار ہوگا نہ درہم ہوگا، مراد قیامت کا دن۔ اگر اس کے پاس کوئی نیک عمل ہو تو بقدر اس کے حق کے اس سے لے لیا جائے گا اور صاحب حق کو دے دیا جائے گا، اور اس کے پاس نیکیاں نہ ہوئی تو دوسرے کے گناہ لے کر اس پر لاد دیے جائیں گے۔ یہ حدیث مشکات سے لی گئی ہیں، اور بعضی حدیثیں دوسری کتاب کی ہیں وہاں لفظ عین لکھ دیا ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔